ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ اہل ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص فرمایا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بایمانہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں کسی قسم کی نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کجی، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسانیت کے کمال کی جو انتہا ہے وہ انتہا سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی تصور نہیں، نیکی ہی نیکی ہے، نافرمانی کا کوئی تصور نہیں۔ نمونہ وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور وہ ذات صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، جہاں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اور پھر آپ کی یہ حیات طیبہ نمونہ ہے تمام انسانوں کے لیے، ہر دائرہ کار جس میں انسان زندگی گزارتا ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہیں، باپ کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کیا ہے؟ ایک تاجر کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ ایک حاکم کی حیثیت سے ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ کس طرح ہے؟ آپ قاضی بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، قاضی اور سپہ سالار ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ غرض ہے کہ جہاں بھی جس شعبے میں کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز تھے،
مشہور جملہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد مقام اور مرتبہ اور درجہ اور فضیلت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے اس کمال کے باوجود آپ دیکھیں، اپنے اس امتیاز کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں رکھا، کوئی امتیاز علیحدہ نہیں کیا۔ لوگ حکمران بنتے ہیں، حکومت کی مشینری کا حصہ بنتے ہیں، اور جس طرح پھر وہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں وہ آپ سب حضرات کے سامنے۔ ہمارے ملک کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، لوٹنے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ بڑے وہ ہیں جو حکومت کا حصہ ہے، لیکن ان حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمران تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ چھوڑا ہے؟ آپ کا عالم تو یہ ہے کہ صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خدمت گزار ایک غلام کی طلب کرنے کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی ہیں کہ حضور چکی پیس پیس کے اور دور سے پانی لا لا کے میرے تو کندھے بھی نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں پر بھی گٹے پڑ گئے ہیں، آپ لوگوں کو غلام دیتے ہیں، مجھے بھی ایک خدمت گزار دے دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نے بیٹی کو کیا کہا، لخت جگر کو کیا کہا؟ جس کو جگر کا ٹکڑا آپ نے قرار دیا اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ غلام سے بہتر ہے کہ سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ غلام نہیں دیا۔ یہاں ہمارے لیے آپ نمونہ کیوں نہیں ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کا کی زندگی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی کا پرتو تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس وقت خلافت کو قبول کیا تو کوئی وظیفہ لینا انہوں نے پسند نہ کیا۔ پہلے بھی تجارت کرتے تھے کپڑے کی، خلافت کے بعد بھی انہوں نے اس مشغلے کو جاری رکھا۔ کندھے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور بازار میں نکل گئے ہیں کپڑا فروخت کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں امیر المومنین، اگر آپ اب فروخت کپڑے ہی کرتے رہیں گے تو امت کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ آپ کچھ وظیفہ مقرر کر لیں گھر کی ضروریات کے لیے۔ قصہ مختصر، وہ وظیفہ مقرر ہوا لیکن فوت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرما دی کہ میرا جتنا اثاثہ ہے اس کو فروخت کرنے کے بعد یہ جو 2.25 سال تک میں نے حکمرانی کی ہے اور جتنا حکومت سے میں نے وظیفہ لیا ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، واپس کر دیا جائے۔ وہ بھی تو حکمران تھے، حکومت ان کی بھی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے۔ فرق یہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آپ خالی چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، کوئی شاہی بستر نہیں، چٹائی ہے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسد اطہر پر ہیں، اس چٹائی کے نشانات بھی آپ کے جسم مبارک پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، یہ دنیا دار وہ تو اپنے آرام اور آسائش کے لیے بہت کچھ انہوں نے بنایا ہے، آپ تو دنیا اور آخرت کے امام ہیں، آپ کو آرام کے لیے تو کچھ اچھا بستر ہونا چاہیے۔ مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، حضرت فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اور ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانوں میں، یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں ہماری اکثر و بیشتر خوراک صرف کھجور اور پانی ہوتی تھی، صرف کھجور اور پانی ہماری خوراک ہوتی تھی، اور کئی کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی، کھجوریں کھا کے ہی ہم وقت گزارتے تھے۔ یہ ہیں جو سب سے زیادہ ممتاز، جو سب سے زیادہ افضل ہے، جن سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، جن سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے، جن سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ یہ ہے نمونہ حکمرانوں کے لیے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی ریت تو کچھ اس کے بالکل برعکس۔ اس لیے یہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی جو ہے وہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہم پڑھنے کو سننے کو سن لیتے ہیں، پڑھنے کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نمونہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس نمونے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام باوجود کہ صحابہ کرام رضوان اللہ، یعنی صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ اگر احترام تھا تو نبی علیہ السلام کا تھا، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ کسی اور کا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا احترام۔ لیکن ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سواری لائی گئی، آپ نے سوار ہونا چاہا، مگر فرمایا سواری کے مالک کو کہ سواری کا مالک زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے بیٹھے اور دوسرا پیچھے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہیں، سواری کا مالک جو ہے، گھوڑے کا مالک جو ہے وہ آگے بیٹھا ہے، یا اونٹنی کا مالک آگے بیٹھا ہے، اور نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھے۔ ہمارے پروٹوکول تو اس سے بالکل مختلف، بالکل مختلف، حتیٰ کہ ہم تو گاڑی کا دروازہ آپ خود کھولنا بھی اپنی اہانت سمجھتے ہیں۔ جب تک ہمارا ملازم اور ہمارا ڈرائیور دروازہ نہ کھولے ہم بیٹھنے کے لیے تیار آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ تکبر اتنا بھرا ہوا ہے دل و دماغ میں کہ ڈرائیور کے برابر کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھتے، ڈرائیور کے پیچھے بھی نہیں بیٹھتے، ایک طرف ایک دوسرے کونے میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے واقع ہے یا نہیں ہے؟ کیا سمجھ کے اپنے آپ کو بیٹھتے ہیں ہم؟ نبی علیہ السلام سے بھی ہم آگے مقدم ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام سواری پر تشریف فرما ہیں، لیکن مالک سے فرماتے ہیں آگے تم بیٹھو، نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں جس وقت تشریف لے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، سواریاں کم تھیں، تو جو سواریاں تھیں ان پر صحابہ کرام کو تقسیم کیا گیا۔
ایک ایک اونٹنی پر 3 افراد، اور وہ بھی باری باری، اتنے میل تک یہ چلے، دوسرے میل تک یہ سوار ہو، تیسرے میل تک یہ سوار ہو، تعیین کر دی گئی۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری پر پاپیادہ سفر کیا ہے، یوں نہیں کہ جناب آپ نے اپنا استحقاق سمجھا ہوا ہو کہ میں تو ضرور ہی سواری پر بیٹھوں گا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی سب سے ممتاز ہونے کے باوجود اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں، اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں چھوڑا، سب سے ممتاز ہونے کے باوجود مل جل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ کے زندگی گزاری۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو صحابہ کرام دائیں طرف، بائیں طرف، پچھلی جانب، آگے، چاروں جانب نبی علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے آگے کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جناب حضرت صاحب کے آگے بیٹھنے کا، چارپائی کے برابر اوپر بیٹھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، توہین سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صاحب کے ساتھ جناب چارپائی کے اوپر بیٹھا جائے، نیچے بیٹھا جائے۔ لیکن یہ حضرت صاحب کی اوقات ہی کیا ہے، وہ عزت تو ہے حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کے ہاں محترم ہے۔ ان کا عالم یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی، یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ یہ بات عام سی کی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے بہترین لوگ۔ عمومی طور پر اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک ساتھی نے کہہ دیا یا خیر البریہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ ابراہیم تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے تواضع کے طور پر، انکساری کے طور پر، لا یفضلنی احد علی یونس بن متیٰ، کہ کوئی بھی تم میں سے مجھے یونس بن متیٰ سے فضیلت نہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے ایک غلطی کی بنا پر کہ اللہ ذوالجلال نے اجازت نہیں دی تھی شہر چھوڑنے کی، بغیر اجازت کے وہ شہر چھوڑ کے روانہ ہو گئے تھے، بستی سے نکل گئے تھے۔ بس اتنی سی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی نہ مجھے کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام یونس بن متیٰ کیا سب انبیاء سے افضل ہے، سب انبیاء سے افضل ہے۔ دیکھیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ عقیدے کے طور پر کہنا درست ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری فکر ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے، تمام فرشتوں سے، ساری مخلوق سے نبی علیہ السلام افضل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نام لے کے، تقابل کر کے، مقابلہ کر کے نبی علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت اپنے فام سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ آپ کی فضیلت کے باوجود، آپ کی برتری کے باوجود آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی محبوب نہ تھا، کوئی محبوب نہ تھا، نہ اپنی جان تھی، نہ ماں باپ تھا، نہ اولاد تھی،
نہ مال تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مال وہ مال ہے حضور جو آپ کے حکم پر ہم خرچ کر دیتے. اصل ہمارا مال وہ ہے، وہ مال ہمارا جو ہمارے گھروں میں باقی پڑا ہے وہ مال نہیں ہے. یعنی اس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی مودت اور اخوت کا مظاہرہ کرتے. ایک صحابی کی آنکھ چلے گئی، اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی آنکھ بینائی ضائع ہو گئی. ساتھی اس کی عادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے اس کی خدمت میں پہنچتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آگے سے معلوم ہے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کوئی مجھے تو اتنی فکر نہیں ہے، مجھے اس آنکھ کا اس وقت تک لطف تھا جب اس آنکھ سے حضرت محمد رسول اللہ کی زیارت کرتا تھا. جب آپ نہیں ہے تو آنکھ کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جب آنکھ نہیں ہے، آپ نہیں ہے تو آنکھ کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی محبوب نہ تھا. اللہ اکبر فرمایا وَكَانُوا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كِرَاهَتِهِ لِذَلِكَ. یہ جامع ترمذی مسند امام احمد کی روایت. فرماتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام ہم بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ہم میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. ہم میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. کیوں کہ نبی علیہ السلام اپنے لیے اس طرح کھڑا ہونا کسی کا اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. غور کیجئے کتنا فرق ہے. حالانکہ ہمارے ہاں کوئی بڑا صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، شیخ صاحب آئے، استاد بڑے آئے، تعظیماً ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، جا سکتے ہیں 4 قدم آگے بڑھ کے. بلکہ ایک مرحلے پر خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قوموا الی سیدکم. حضرت سعد کے بارے میں، وہ اونٹنی پر سوار تھے، فرمایا اپنے سردار کو اتارو، آگے بڑھو، ان کا استقبال کرو. حضرت سعد کے بارے میں فرمایا. یہ ہے دوسروں کے لیے، مگر نبی علیہ السلام خود اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد اجلس کما یجلس العبد. میں بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، میں اس طرح پانی اور کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام پانی اور کھانا کھاتا ہے. مالک جس طرح اطمینان سے 4 زانو ہو کے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کھانا نہیں کھایا. 2 زانو پر نہیں، 4 زانو پر نہیں، پاؤں کے پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا. جس طرح دیہاتوں میں اکثر ہمارے دیہاتی لوگ کھاتے ہیں پاؤں پر بیٹھ کر، اسی طرح نبی علیہ السلام کی کیفیت تھی کھانا کھانے کی. اور بتلاتے بھی کہ انما انا عبد، میں بندہ ہوں. جس طرح بندے غلام کھاتے ہیں اسی طرح میں غلام اپنے مالک کا غلام ہونے کے ناطے اس طرح کھاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی علیہ السلام سب سے ممتاز ہونے کے باوجود ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں چھوڑا، اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں رکھا. ہاں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. بلکہ سفر میں جب کسی وقت یہ تقسیم کار ہوتا کہ کھانا پکانے کے وقت بھائی فلاں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی، فلاں نے کھانا پکانا ہے، فلاں نے سالن پکانا ہے، یہ تقسیم کار جب ہوتا تو جو کام نبی علیہ السلام کے حصے میں ہوتا وہ نبی علیہ السلام سر انجام دیتے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے.
لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر حصے میں آیا ہے لکڑیاں جمع کرنا، تو آپ نے لکڑیاں باہر جنگل سے جمع کر کے کھانا پکانے والوں کے سامنے آ کے لا کے رکھی. یہ کیفیت ہے اس ہستی کی جس ہستی کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جو سب سے ممتاز ہے انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں رکھا، اپنے آپ کو اس طرح عام انسانوں کی طرح رکھا ہے، عام انسانوں کی طرح رکھا ہے. اس میں کسی قسم کا کر و فر، کسی قسم کی بڑائی، کسی قسم کا کبر، اس کا تو کوئی تصور بھی آپ کی حیات طیبہ میں تصور بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کیفیت یا یہی زندگی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، صحیح ہے، بات یہ ہے کہ اس سے اچھی زندگی اور کوئی نہیں، اس سے اچھی زندگی اور کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی نمونے پر اپنی زندگی کو استوار کریں. ان کی زندگی کو نمونہ نہ بنائیں جن کے بارے میں نمازوں میں جناب 5 نمازوں میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جو گمراہ ہو چکے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ ان کی راستے پر نہ چلانا. لیکن نماز سے باہر چلتے ہم انہی کے راستے پر ہیں، انہی کی بود و باش، انہی کا نظام تعلیم، انہی کا نظام معیشت، انہی کی نظام حیات، وہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، ہم اپنائے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے بھائی سیرت النبی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسی دائرے کے ارد گرد ہیں. سیرت سننے سنانے کا نام نہیں ہے محض. سننے سنانے میں بلا شبہ ایمان کی تازگی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے. لیکن سیرت سے مقصد کیا ہے؟ اپنی سیرت سازی، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا. یہ ہے اصل مقصد سیرت کے سننے سنانے کا. اور یہی اللہ ذوالجلال نے ہمیں سمجھایا ہے اس آیت مبارک میں کہ تمہارے لیے نمونہ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں وہ نمونہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.